بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. صدق الله مولانا العظيم. قرآن کریم نے ان آیات میں سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی قوم کی خباستوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مقصد امت مسلمہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو ان غلطیوں سے بچانا ہے، اور یہ واقعہ ابھی پیچھے سورۃ الشعراء میں گزر چکا ہے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ شروع میں ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو ساتھ دو فرد تھے، ایک زوجہ حضرت سارہ اور دوسرے بھتیجے حضرت لوط۔ اللہ جل جلالہ نے بعد میں حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور موجودہ اردن جو ہے، اردن کی سرحد پر اب وہ شہر ہے، بحر میت ہے، ایک چھوٹا دنیا کا سب سے چھوٹا دریا ہے۔ یہاں 7 بڑی بڑی قصبے نما بستیاں تھیں۔ قوم لوط یہاں آباد تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت لوط علیہ السلام کے ہر اعتبار سے سمجھانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا، سب سے سخت ترین کیا۔ کسی قوم پر اتنا شدید اور سخت عذاب نہیں آیا جتنا سخت عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر آیا۔ قرآن کریم نے 2 باتیں بطور خاص یہاں فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ قوم انسانی دائرے سے نکل کر حیوانی دائرے میں داخل ہو گئی۔ شرم و حیا کا اس قوم سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا، حالانکہ انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے، جن صفات کی وجہ سے، ان میں سے ایک صفت حیا ہے۔ بھائی ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے نبیوں کی وہ باتیں، وہ صحیح باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام نے شرم و حیا کو اتنی اہمیت دی ہے، اس کی قدر و قیمت کو اتنا اجاگر کیا ہے کہ شرم و حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ گویا کہ جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں حیا ہے اس میں ایمان بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کو دیکھو کہ اس کے اندر سے حیا ختم ہو گئی ہے، اسے کہو اب تو انسان نہیں رہا، تو جانور ہو گیا ہے، فَفْعَلْ مَا شِئْتَ، اب تو جو کرنا چاہتا ہے کرتا پھر۔ اسی لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم نے کسی کنواری نوجوان بچی کو بھی اتنا با حیا نہیں پایا جتنی حیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ حد درجہ حیا کرنے والے تھے، حد درجہ حیا کرنے والے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے حیا کی وجہ سے کوئی چیز حیا کے خلاف سامنے آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے وہ حیا کی وجہ سے سرخ ہو جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم نے کسی شخص کو اتنا با حیا نہیں دیکھا جتنے با حیا ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، ویسے تو سارے ہی صحابہ میں اللہ نے حیا کوٹ کوٹ کے بھری تھی، لیکن بطور خاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں اتنی حیا تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی ان سے کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی، اور یہ اعزاز پوری انسانیت میں سوائے حضرت عثمان کے کسی کے پاس نہیں ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں، کسی نبی کی 2 بیٹیاں۔ اور جس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، انہوں نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ 2 ہجرتیں کی تھی، شام کی طرف بھی ہجرت کی تھی اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا، جس دن غزوہ بدر ہوا ہے اس دن ان کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو دفن کر کے قبر پر مٹی ڈال کے ہاتھ جھاڑ رہے تھے مٹی سے، ادھر سے ایک صحابی بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، تو ہم خوشی اور غمی کی ملے جلے جذبات میں تھے کہ ادھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دفن کر رہے ہیں اور ادھر غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور واپس تشریف لائے، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان کو دیکھتے کہ غم زدہ ہے اپنی بیوی کی وجہ سے، تو اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ان کے نکاح میں دے دی، اور وہ بھی چند سالوں کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو وہ میں تیرے نکاح میں دے دیتا، چونکہ حضرت عثمان غنی اتنے پاکیزہ، اتنے با اخلاق، اتنے با حیا۔ اور بھائی جب ہم رشتہ کریں تو اس کو بھی دیکھ لیا جائے کہ کوئی حیا کا بھی تعلق ہے یا نہیں، کوئی حیا کا تعلق بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور حیا ان دونوں کو لازم ملزوم قرار دیا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی حیا کی بقا کی کوشش کرے، اپنی نسل کے حیا کی بقا کی کوشش کرے۔ دوسری بات بطور خاص اس قوم کے تذکرہ میں جو اللہ جل جلالہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بے حیائی کی بنیاد رکھی، ہم جنس پرستی کا اللہ کی زمین پر اس کمینگی اور گندگی کی بنا اور بنیاد جو رکھی وہ اس قوم نے رکھی۔ 8ویں پارے میں قرآن نے فرمایا اس سے پہلے اس بے حیائی کا زمین پر کوئی وجود نہیں تھا۔ قرآن مجھے اور آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ ویسے تو ہر بڑا گناہ برا ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، لعنت کا سبب ہے، لیکن وہ گناہ جس کا تعلق انسانی فطرت سے نہ ہو،
بد فطری کہلائے اور انسان اس گناہ کا آغاز کرے، نمونہ بنے، تو بھائی اس سے بڑی بدبختی انسان کی کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر معاشرے میں کسی گناہ کو ایجاد کر رہا ہے، وہ بدترین نمونہ بن رہا ہے۔ کیوں؟ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی گناہ کو ایجاد کرے گا، اس کا نمونہ بنے گا، جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا، گناہ کرنے والے کو اس کا گناہ بھی ملے گا، اور جس نے اس کی بنیاد اور ایجاد کی ہے بھائی اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زمین پر سب سے پہلا جو قتل ہے وہ حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو کیا۔ قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں بھی ان کا تذکرہ کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے اللہ کی زمین پر انسانی خون کو کسی نے نہیں بہایا تھا، سب سے پہلے یہ جرم کا ارتکاب قابیل نے کیا۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک زمین پر جتنا قتل ہوگا، جہاں قاتل کو گناہ ملے گا وہاں قابیل کو بھی بھائی اس کا گناہ ملے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں جن جن لوگوں نے کسی گناہ کو ایجاد کیا، کسی گناہ کا آغاز کیا، کسی گناہ کی بنیاد رکھی، قیامت تک جو جو وہ گناہ کریں گے اس بنیاد رکھنے والے کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ دیکھو مسلمان کی اصل شان تو یہ ہے کہ وہ نیکی میں نمونہ بنے۔ بھائی وہ کس میں نمونہ بنے؟ دیکھو زمین، اللہ کی زمین پر نیکی کا سب سے بڑا مینار اور نمونہ، نیکی کے سب سے بڑے جو موجد ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اللہ کے عظیم الشان پیغمبر ہیں۔ ہماری پوری امت کی لاکھوں کروڑوں انسانوں کی نیکیاں قیامت تک مل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زمین پر ہزاروں نیکیوں کا نمونہ پیش کرنے والے ہیں۔ قیامت تک جہاں جتنی نیکیاں ہوگی بھائی ان سب کا اجر کسے جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلا مہمانی کی جو نیکی ہے یہ اللہ کی زمین پر ایجاد کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس نے ایجاد کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب قیامت تک یہ نیکی جتنی ہوگی اس کا ثواب کس کو جائے؟ اللہ کی شان قرآن کریم کو کتابی شکل میں جو جمع کیا صدیق اکبر نے کیا، اور بعد میں اس کو ایک اعلیٰ معیار پر 7 نسخے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تیار کروائے، قیامت تک اجر جا رہا ہے۔ نماز تراویح الگ الگ صحابہ کرام نے پڑھی، ایک امام کے پیچھے حضرت عمر نے جمع کیا، قیامت تک ثواب جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک مسجد کا محراب اور مینار نہیں تھا، پتہ نہیں چلتا تھا آبادی میں مسجد کون سی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ خیال آیا کہ مسجد کا اس طرح کا ایک مینار، ایک چیز بنانی چاہیے تاکہ دور سے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے مسجد کدھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول کیا، 10 مثالیں ہیں۔ اصل کام یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ نیکی میں نمونہ بنے، کم سے کم۔ دیکھو بھائی ہم میں سے اکثر حضرات بڑے ہیں، گھروں کے ذمہ دار ہیں، خاندانوں کے ذمہ دار ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، کیا ہم اپنے خاندان کے لیے آئیڈیل نمونہ بن سکیں؟ کون کون سی نیکیاں ہیں جو میں نے اپنے خاندان، اپنے گھر میں جاری کی ہیں، جو نہیں تھی ہم نے اپنے گھر میں نمونہ رکھا ہے۔ اگر ہم کسی بھی نیکی میں نمونہ نہ بن سکے تو بھائی یہ میرے اور آپ کے لیے بدبختی کہلائے گی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے کیا کہلائے گی؟
بدبختی کہلائے گی۔ اور مسلمان جب اس کی کوشش کرتا ہے، اے اللہ مجھے خیر کا امام بنا، مجھے خیر کا نمونہ بنا، مجھے بھلائی کا نشان بنا، مجھے معاشرے میں کسی خیر اور بھلائی اور نیکی کو ایجاد اور جاری کرنے کی توفیق دے، تو بھائی اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو میں نے بڑی مرتبہ آپ کو مثال دی ہے، آج سے کوئی 150-200 سال پیچھے پنجاب لدھیانہ کا ایک امام مسجد، سیدھا سادہ حافظ، بچے پڑھانے والا، خیال آیا اس کو کہ یار بچوں کو توڑ جوڑ مشکل ہوتی ہے، پرانے زمانے تھے، قلم سے قیدیں بنانے شروع کیے، 2 تختیاں، پھر اضافہ کیا 4 کر دی، پھر 6 مہینے کے تجربے سے 8-10 تختیاں بنا دی، 10-12 تختیاں بنا دی، اور پھر کیا کیا، اپنے ہاتھ سے وہ قیدیں لکھتے، بستی بستی جاتے، وہاں کے مسجد کے ائمہ سے ملتے، ان کو بتاتے کہ میں نے یہ قاعدہ لکھا ہے، جو بھی دیکھتا وہ کہتا ہو یہ تو بڑا مفید ہے۔ انہوں نے یہ محنت کی، اللہ جل جلالہ نے اس قاعدے کو اتنی مقبولیت دی، آج بھی ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ نورانی قاعدہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قاری نور محمد تھے، قاری نور محمد۔ میں مسجد نبوی میں جب پہلی مرتبہ اللہ مجھے لے کے گئے، چونکہ ہمارا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے تو دن کو وہاں کلاسیں ہوتی، تو ہم ان کے نظام تعلیم کو غور سے دیکھتے تھے کہ ان کا نظام کیا ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کی جب میں کلاس میں گیا تو میں نے کہا واہ واہ، نورانی قاعدہ مسجد نبوی میں بھی ہے۔ اسی نام سے قاری نور محمد، نورانی قاعدوں پر لکھا ہوا ہے۔ مسجد نبوی میں عرب اساتذہ، عرب بچوں کی کلاس لگی ہوئی ہے، اور پڑھا کیا رہے ہیں؟ نورانی قاعدہ۔ میں نے پھر وہاں کے قراء سے، وہاں کے اہل علم سے معلومات کی، تو انہوں نے کہا جی پورے سعودیہ میں تو پوری عرب دنیا میں۔ اور میں کہا واہ لدھیان کہ میاں جی، اللہ نے تیری قبر کو اللہ نور سے بھرے۔ اس کی ایک تڑپ تھی، اب اس کا لکھا ہوا نورانی قاعدہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ہے نور کے مینار۔ اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ دنیا میں کہا جاتا ہے جو لوگ ایجاد کرتے ہیں ان کا ایک نام ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن بھائی سب سے بڑا سعادت مند وہ ہے جو نیکی میں دوسروں کے لیے کیا بنے؟ نمونہ بنے۔ کم سے کم اپنے اپنے گھر کے لیے تو بن جائیں، ہم اپنے چھوٹوں کے لیے تو بن جائیں، اور کم سے کم درجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ پر وہ برا وقت نہ لائے کہ ہم کبھی برائی میں کسی کے لیے نمونہ بنے۔ اللہ میرے اور آپ پر وہ وقت نہ لائے ہم کبھی برائی میں کسی کے لیے کیا بنے۔ ہاں، یہ اس قوم کی بدبختی ہے کہ اللہ کی زمین کو ناپاک کیا انہوں نے اس گناہ کی ایجاد سے۔ 8ویں پارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کی زمین پر اس سے پہلے یہ گناہ نہیں ہوا تھا۔ باقی جو باتیں ہیں وہ ہمارے درسوں میں بار بار آ چکی ہیں، الفاظ دیکھ لیجئے ذرا۔ فرمایا وَلُوطًا، ہم نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اذ قال لقومہ، جب حضرت لوط نے اپنی قوم سے فرمایا اتأتون الفاحشہ، تم بے حیائی میں پڑتے ہو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی تمہیں سمجھ اور شعور ہے، تم کو بے وقوف نہیں ہو، دنیاوی اعتبار سے سمجھدار ہو کر اس بے حیائی میں پڑ رہے ہو۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، خواہش کے ساتھ، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم کون ہو؟ جاہل۔ اس سے پتہ چلا ہمارے یورپ کے جو اسمبلیاں اس بے حیائی کے بل پاس کر رہی ہیں وہ جاہل ہیں قرآن کی زبان میں۔ بل انتم قوم، وہ کیا ہے؟ وہ بدترین جاہل ہے، وہ بدترین جاہل ہے، وہ بدترین جاہل ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے۔ اسی لیے ان معاشرے میں چلے جائیے، بے سکونی، بے اطمینانی، دنیا کا سب کچھ ہونے کے باوجود، بلکہ میں بعض دفعہ یوں سوچتا ہوں
دنیاوی ترقی کی جنت بنا لی ہے ان لوگوں نے. ان کے یہاں خودکشی نہیں ہونی چاہیے. ان کے یہاں خواب اور نیند آور ادویات، منشیات. بھائی اس سے اوپر ہم نے تو تاریخ میں اس سے زیادہ ترقی نہیں پڑھی ہے. ہوئی ہوگی لیکن ہمارے علم میں سائنسی، مادی، آسائشی، مشینی، پتہ نہیں کس کس اعتبار سے انسان ترقیاں کر کے کہاں پہنچ گیا، لیکن بے چین ہے. لیکن بھائی کیا ہے؟ بے چین ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. اب تو وہ رسالہ میرے پاس نہیں آتا، پہلے آیا کرتا تھا. تو اصل میں انگلش رسالہ، اس کا اردو ترجمہ پاکستان میں آتا ہے کسی سفارت خانے کی طرف سے. اب 2-4 سال سے میں اس کو نہیں دیکھتا. وہ ہر سال پوری دنیا کی رپورٹیں شائع کرتا ہے. اس میں بعض رپورٹیں بڑی قیمتی ہوتی. غالباً 2020 یا 19 کی رپورٹ میں نے دیکھی تھی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ادویات ہیں وہ کون سی استعمال ہو رہی ہیں. یورپ میں سب سے زیادہ جو ادویات استعمال ہوئی وہ نیند کی ہوئی. وہاں کے ماہرین نے کہا جناب 50% معاشرہ وہ ہے جو بغیر دوائی کھائے سو. حالانکہ سونا بھی انسان کی فطرت ہے یا نہیں؟ یہ تو انسان کی فطرت ہے. بہرحال فما کان جواب قومہ، نہیں تھا اس قوم کا جواب مگر یہ اخرجوا آل لوط من قریتکم، تم اپنی بستیوں سے، اپنی بستی سے آل لوط کو نکال دو. انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ لوگ بنے پھرتے، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری پاکیزگی، ان کو نکال دو. فانجیناہ واہلہ، ہم نے پھر لوط کو اور ان کی بیٹیوں کو نجات دی. الا امرأتہ، ہاں اس کی بیوی کو نجات نہیں دی. قدرناہا، ہم طے کر چکے تھے کہ اس کی بیوی من الغابرین، ذلیل ہونے والوں میں سے ہو کر رہے گی. بھائی ذرا میری ایک بات دیکھنا، ان کی بیوی تو اس برے عمل میں شامل نہیں تھی، لیکن اس برے عمل کو پسند کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ مشرق میں ہوگا، مغرب میں رہنے والا اس گناہ کو پسند کرے گا، اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نیکی مشرق میں ہوگی، مغرب میں رہنے والا اس اچھائی کو پسند کرے گا، اس کا حشر بھی. ہاں جو میں کئی مرتبہ میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ جذبات پر فیصلے ہونے، میں کس پر فیصلے ہو رہے ہیں؟ ہاں عملوں پر فیصلے اوپر والوں کے ہونے، ساڈے عمل اینے جو کہ نہیں ہے. ہمارے عمل اس درجے کے نہیں ہے کہ اللہ عملوں پر فیصلہ کرے، ہماری اتنی اوقات نہ حیثیت نہیں ہے. عملوں پر فیصلے تو بڑے لوگوں کے ہونے، لیکن میرے اور آپ کے جذبات، تمنائیں، حسرتیں، خواہشیں نیک ہو، میلان نیک ہو. یہاں اس پر ان کی بیوی پر اسی وجہ سے عذاب آیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی. فَسَاءَ مَطَرٌ، وہ بدترین بارش تھی، ڈرانے پتھروں کی بارش کی. اور قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا پتھروں پر نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ یہ پتھر کس کو لگنا. اللہ نے پتھر الگ برسائے، زلزلہ الگ آیا، فرشتے کی چیخ الگ آئی. میں نے بتایا تھا 4 عذاب کسی قوم پر بیک وقت نہیں آئے، اس قوم پر آئے ہیں. حضرت جبرائیل نے ان کی بستیوں کو اٹھایا، پتہ نہیں بلندیوں پر کہاں تک لے گئے، اور الٹا کر کے زمین پہ دے مارا ان کو. قل الحمدللہ، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ بھائی یہ جو آخری آیت ہے نا، اس کا پچھلے موضوع سے تعلق نہیں ہے، اس کا اگلے پارے سے تعلق ہے. موضوع یہاں مکمل ہو گیا. فساء مطر المنذرین. یہ جو اگلی آیت ہے یہ تمہید ہے اگلے پارے کی، اس لیے اس آیت کے ترجمے کو آج ہی مد نظر رکھ لیجئے. کل انشاءاللہ چونکہ دوسرا پارہ آ جائے گا ہمارے سامنے، یہ پارہ نہیں ہوگا تو اس آیت کا درس کل ہوگا. ترجمہ آج مد نظر رکھ لیجئے. قل، آپ کہہ دیجئے،
الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، چن لیا، یعنی انبیاء پر۔ اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے اما یشرکون، یا وہ 2 نمبر خدا جس کی اللہ کے مقابلے میں پوجا کی جا رہی ہے؟ انشاءاللہ اس آیت سے کل دوبارہ چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔